بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ پہلے دہرائی کر لیں، کیونکہ وہ اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کا ایک پارٹ ہے، لیکن وہ ایک سٹیپ آگے ہے کیونکہ آپ لوگ اردو سیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے ہم اپنا تھوڑا سا پیچھے کا دہرا لیں تاکہ آسانی ہو آپ کو اس سٹیپ میں جانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا 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 تھا۔ ہم لوگوں نے سب سے پہلے حروف تہجی کیا تھا۔ حروف تہجی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سے حروف اوپر لکھے جاتے ہیں لائن سے اور کون سے حروف نیچے لکھے جاتے ہیں لائن کے، ٹھیک ہے؟ یا لائن کے درمیان میں وہ آتے ہیں یا جیسے بھی، ٹھیک ہے؟ وہ سب میں نے آپ کو بتایا تھا، میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی آدھی اشکال کی تھی کہ کون کون سے حروف ہیں جن کی آدھی اشکال ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے ایسے حروف ہیں جن کی آدھی اشکال نہیں ہوتی، جیسے الف، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، ژے، توئے، زوئے، واو، حمزہ اور دو چشمی ہیں۔ یہ ایسے حروف ہیں جن کی آدھی اشکال نہیں ہوتی۔ یہ چاہے حروف الفاظ کے شروع میں آئے یا آخر میں آئے یا درمیان میں آئے، یہ اپنی فل فارم میں آتے ہیں، یعنی فل شکل میں آتے ہیں، آدھی شکل میں نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی کبھی بھی آدھی شکل نہیں ہوتی، یہ اپنی شکل چینج کر لیتے ہیں، تھوڑا سا چینج ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتے یہ اپنی پوری شکل میں، ان کی آدھی اشکال نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم نے مسوتے کیا تھا۔ مسوتے ہوتے ہیں جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا واولس، اسی طرح اردو میں مسوتے ہوتے ہیں۔ انگلش کے واولس ہوتے ہیں آئی، ای، اے، او، یو، ٹھیک ہے؟ تو یہ انگلش کے ہوتے ہیں، یہ 5 ہوتے ہیں، لیکن اردو میں جو مسوتے ہوتے ہیں یہ 4 ہوتے ہیں، الف، واو چھوٹی ہے اور بڑی ہے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ حروف ہوتے ہیں یا آوازیں ہوتے ہیں جو دوسرے حروف کے ساتھ مل کر نئے الفاظ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے، بلکہ سارے الفاظ میں یہ الف، واو چھوٹی ہے اور بڑی ہے ضرور آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نئے الفاظ بناتے ہیں اور حروف کے ساتھ مل کر، ان کا یہ کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے شراطی نو کیا تھا۔ شراطی نو شراطی نو ان کو اس لیے کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد 9 ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو شراطی نو یا شراطی حروف کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تعداد 9 ہوتی ہے۔ تو اور یہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ الف، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو، یہ ہوتے ہیں 9، ٹھیک ہے؟ اور یہ والے حروف ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنے بعد والے آنے والے حروف جو ہوتے ہیں، ان کے بعد جو آنے والے حروف ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپس میں نہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اب جو ہے الف، بے، اب، تو الف جو ہے وہ شراطی نو میں آتا ہے اور وہ بے کے ساتھ نہیں مل رہا کیونکہ وہ پہلے آ رہا ہے بے سے، لیکن اگر یہی الف جو ہے بعد میں بے کے بعد میں آئے گا تو وہ اس سے ملے گا، جیسے بے الف با لکھتے ہیں نا ہم لوگ، تو یہ اسی طرح وہ اس کے بعد میں آ رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے وہ اگر وہ شروع میں آ رہا ہے تو وہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے بھاری حروف کیے تھے۔ بھاری حروف کی تعداد میں نے آپ کو بتائی تھی 10 ہوتی ہے، اور یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو دو چشمی ہے کے ساتھ مل کر ایک نیا حرف بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اور یہ 10 کون کون سے حروف ہیں؟ چے، بے، پے، تے، ٹے، جیم، چے، دال، ڈال اور کاف اور گاف، ٹھیک ہے؟ ڈنڈے والی کاف، ٹھیک ہے؟ تو بے کو دو چشمی ہے کے ساتھ ملائیں گے تو بھے بنے گا، پھر پھے بنے گا، پھر تھے بنے گا، پھر ٹھے، چھے، چھے، د، ڈ، گ، کھ اور گ، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ حروف ہیں، ان کو بھاری حروف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دو چشمی ہے کے ساتھ مل کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چشمی ہے کے ساتھ مل کے جو حروف بنتے ہیں ان کو ہم بھاری حروف کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جب یہ کر لیا تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کس طرح 2 حروف کو ملانا ہے، کس طرح 3 حروف کو ملانا ہے، کس طرح 4 حروف کو ملانا ہے، یہ میں نے آپ کو کرایا تھا۔ اور اگر آپ 4 حروف
کو آپس میں ملانا سیکھ جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا آپ سارے حروف کو آپس میں ملانا سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ 5 6 7 8 جتنے بھی حروف ہیں ان کو آپس میں ملا سکتے ہیں اور آپ آسانی کے ساتھ ملا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے حروف کو ملانا سیکھ لیا. اس لیے آپ کے سامنے جتنے بھی حروف آتے ہیں، اگر ایک حرف ہے جو 5 ہے، ایک لفظ ہے جو 5 حروف سے مل کے بن رہا ہے، تو آپ 5 حروف کو ملا سکتے ہیں آپس میں اگر آپ نے طریقہ سیکھ لیا. اسی طرح پھر میں نے آپ کو چھوٹی اور بڑی ہے کہ آوازوں میں فرق کے بارے میں بتایا تھا. اتنی چھوٹی ہے کہ آواز جو ہے، حالانکہ ان کی اشکال جو ہوتی ہیں، آدھی اشکال وہ ہر حرف میں الفاظ میں سیم ہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو فرق کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ چھوٹی یہ جو ہے اس کی آواز ای کی آتی ہے، الفابیٹ ای کی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور بڑی اے کی آواز اے کی آتی ہے. جیسے کیل ہے تو کیل میں ای کی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہم نے چھوٹی اے استعمال کی ہے. اور سیب ہے تو سیب میں اے کی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بڑی اے اس میں استعمال کی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب آپ اردو سیکھنا شروع کریں تو جب آپ حروف تہجی سیکھ جائیں تو آدھی اشکال اس کے بعد جب آپ آدھی اشکال سیکھیں تو آدھی اشکال کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ یہی جو آدھی اشکال ہیں یہ بنیادی چیزیں اردو سیکھنے کے لیے. جب آپ آدھی اشکال جو ہے حروف کی آدھی اشکال سیکھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لکھنا سیکھ گئے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ بے کو ہم نے کس کے ساتھ بے کو ہم نے اگر یہ کے ساتھ ملانا ہے تو ہم نے کس طرح ملانا ہے. بے کی چھوٹی شکل بنائیں گے، آدھی شکل بنائیں گے اور اس کو ہم چھوٹی یہ کے ساتھ ملا دیں گے، بی بن جائے گا. تو یعنی آپ ملانا اگر سیکھ جاتے ہیں، آدھی اشکال سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو ملانا بھی سیکھ جائیں گے اور پھر آپ اس سے بڑے بڑے جملے یا بڑے بڑے الفاظ بنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اگر اردو سیکھ رہے ہیں تو آپ آدھی اشکال کو ذہن میں ڈال لیں، بالکل ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے جملے بنانے کا طریقہ، یعنی ہم جملے کس طرح بنا سکتے ہیں. اب آپ چونکہ اردو سیکھ رہے ہیں، ابھی آپ ابتدائی مراحل میں ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو کوئی بھی اگر کوئی لفظ ملتا ہے چھوٹا سا، تو اس کو آپ بجائے اس کے بڑے بڑے الفاظ کے ساتھ بڑا سا جملہ بنانا سوچیں کہ میں ایک بڑا جملہ بناؤں امپریشن ڈالنے کے لیے یا اس طرح، تو وہ مت سوچیں. آپ ہمیشہ اس کا چھوٹا سا جملہ بنائیں. ٹھیک ہے، ابھی جو میں آپ کو جملے بتاؤں گی وہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوں گے، جو کہ الفاظ بھی چھوٹے ہوں گے اور جملے بھی چھوٹے ہوں گے، لیکن وہ مکمل جملے ہوں گے. تو اگر آپ وہ بنا بھی لیتے ہیں تو آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا، آپ کو کوئی مارے گا نہیں، یا یہ نہیں کہے گا کہ بھئی آپ نے اتنا چھوٹا جملہ کیوں بنایا ہے، یا یہ تو کوئی جملہ ہی نہ ہوا. نہیں، وہ ایک مکمل جملہ ہوگا اور وہ ہر ایک کو اچھا بھی لگے گا. ٹھیک ہے، کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ سکے گا. ٹھیک ہے، اچھا، جیسے اب آپ کو جیسے ایک سیب ہے، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا ایک جملہ بنائیں گے، یہ سیب ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے 3 حروف کے 3 الفاظ کے ساتھ ایک جملہ بنا لیا، لیکن یہ جملہ مکمل ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سبق ہے ہمارا ہے، اس میں سکھانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں، بڑے جملے بنانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب بلی، یہ بلی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی 3 الفاظ سے ایک مکمل جملہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بستہ، وہ لال بستہ ہے. اب یہ 4 الفاظ سے بنا ہوا جملہ ہے، لیکن چھوٹا سا جملہ ہے، اور جو میں نے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ طریقہ دیکھیں. اس کے بعد آپ جب اردو سیکھ جائیں گے تو آپ بڑے بڑے جملے بنا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے گھر، یہ گھر چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ گھر چھوٹا ہے، پھر ہم نے بنایا وہ
پرندہ پیارا ہے. اب یہ جو ہے کتنے الفاظ ہیں؟ 4 الفاظ ہیں، اور 4 الفاظ کے ساتھ ہم نے ایک مکمل اور چھوٹا سا جملہ بنا لیا جو سب کی سمجھ میں آ رہا ہے. اگر آپ یہ جملہ کسی کو کہتے ہیں وہ پرندہ، یا آپ لکھتے ہیں، تو آپ آسانی سے سمجھا سکتے ہیں کہ میں نے ایک سمپل سا چھوٹا سا جملہ بنایا. اور کوئی اس کے مارکس وغیرہ، اگر آپ کی ٹیچر آپ کو مارکس دے رہی ہیں، ٹیسٹ ہے یا امتحان ہے یا ویسے ہی آپ نے لکھا ہے، تو آپ کو اس پہ کوئی مارکس نہیں کٹیں گے. ٹھیک ہے. پھر اب یہ میں نے چھوٹے چھوٹے سمپل سے بہت ہی آسان سے جملے بنائے ہیں، کچھ جملے بنائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے. جیسے اسکول، اب آپ کو اکثر آپ کے اسباق میں اسکول کا لفظ آتا ہے اور آپ کو دیا جاتا ہے کہ اس کا ایک جملہ بنائیں، تو آپ اس کا کیا جملہ بنائیں گے؟ وہ میرا اسکول ہے، یا یہ میرا اسکول ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح لکھنا ہے، میرا کس طرح لکھنا ہے، اسکول کس طرح لکھنا ہے، کیونکہ آپ نے 4 حرفی الفاظ یا 2 حرفی الفاظ یا الفاظ ملانے سیکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس آتا ہے درخت. یہ ایک خوبصورت درخت ہے. ٹھیک ہے. اب درخت کے لیے آپ چھوٹا سا جملہ بنا رہے ہیں، یہ ایک خوبصورت درخت ہے. جھنڈا، ہمارا جھنڈا بہت پیارا ہے. سالگرہ، آج میری سالگرہ ہے. پاکستان، پاکستان میرا ملک ہے. تو یہ ایک بہت ہی چھوٹے، سمپل اور مکمل جملے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ بہت ہی سمپل، مکمل اور چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں. بڑے جملے بنانے کی ضرورت نہیں. بڑے جملے آپ بعد میں بنا سکتے ہیں جب آپ اچھی طرح اردو کو سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ جملوں کے بارے میں تھی. ہم نے تھوڑی دہرائی بھی کی اور جملوں کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا کہ مکمل جملے بنائیں، چھوٹے جملے بنائیں، سمپل جملے بنائیں. ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی. تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے. اوکے. اللہ حافظ.